मज़हब और सिकाफ़त दोनों का आपस में गहरा ताल्लुक़ होता है। मेले हमारी सिकाफ़त, तहज़ीब व तमद्दुन और तारीख़ का अहम हिस्सा हैं। ज़माने कदीम से आवाम मुख्तलिफ़ किस्म के मेलों और उर्स के तक़रीबात में बड़े ज़ौक़ व शौक़ से शिरकत करते हैं। झंडा बरदार जुलूस की शक्ल में सैकड़ों मील का पैदल सफ़र तय करके शेरगढ़ में मशहूर अजीम सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत सैयद इब्राहिम दाऊद बंदगी करमानी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाजिर होते हैं, जिनका वहाँ पर सालाना उर्स हर साल 13 मार्च से शुरू होकर 18 मार्च तक जारी रहता है। मेले में फैसलाबाद, समुंदरी, गुजरावाला, सियालकोट, लोधरा और शरकपुर, पत्तों की फूलनगर, हबीबाबाद और पंजाब के दीगर शहरों से हज़ारों की तादाद में लोग बड़े बड़े झंडे उठाए हुए पैदल सफ़र करके दरबार पर हाज़िरी देते हैं। मेरी लाइन दरवेशी है। दूसरे नंबर से कभी मैं अपना गस्टर्ड पोस्ट से वहाँ, तीसरे नंबर से कि मैं डॉक्टर हूँ, होम्योपैथिक मुफ्त इलाज करना। चौथे नंबर से कि एम.ए. इंग्लिश आ, फिर आगे आगे एशिया लंडन, फिर उधरों जनाब अली मैं उर्दू, अंग्रेज़ी, पंजाबी का शायर हूँ, तो सबब से लिखना। मेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुद ही न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। मेरा तो यही है कि बहरहाल जे अल्लाह नू हासिल करना है तो तुसी इको ही मेरा हर लम्हा तेरी, मेरा शेर है, हर लम्हा तेरी वफा, तेरी रज़ा पे राज़ी हूँ, हर लम्हा तेरी रज़ा पे राज़ी हूँ, तेरे महबूब का मुक़ल्लिद व नवाज़ी हूँ, फिर भी तेरी रहमत का मुंतज़र हूँ, अगरचे मैं शहीद ना ही गाज़ी। लाइन यही है मेरी चौंके लाइन दरवेशी है। मैं पीरी शीरी नहीं मानता, मैं किसी भी नहीं मानता, मैं सिर्फ ये बंदगी साहब ने मानना वा, जिन्होंने कि बेशुमार दुनिया चीमे चट्ठे वड़ैच वरिया मगियाने बट्टू मुसलमान किए सुचेत गढ़ का मकबूजा कश्मीर तक, तो मैं उन्होंने तो अलावा किसी ने ना मानना वा। तो मेरी चौंके दरवेश की डेफिनेशन ये वे कि तेरे को जो कुछ भी है वो तू मतलब वंड छड़ तो मर जाए तो हथ ना फैलाई किसी अगे। तो दूसरे नंबर से यह है कि भाई साड़ी जरा मेन पॉइंट है वो कि वंड छड़ो तो बंदगी, खा छड़ो तो गंदगी। असी मेरा तो मैनू हाफ सेंचुरी हो गई मेरी है। मैं तो पहले मेरे वाल साहब सन, इस तो पहले मेरे दादा सन, तीसरी पुश्त अगों चलते रहने, अगों मेरा मुंडा आ जाएगा। उत्थे मैनू जो मिलना होवे ना तो पर आखना का घर है, अराई ने उन्होंने घर हूँ मैं ठहरना, मैं तख्त के थले मैंने जगह दी जाती है, मैं उत्थे ठहरने दुनिया बड़ी जाती, मैं फिर उत्थे चल जाना तनहाई फिर बात करनी होंगी। तो वो अल्लाह के बंदे जिन्हें वो तख्ती पहुँची, ये मेरा पंजाबी का शेर, वो मैं नबी सल्लम का नाम लेना, वो नबी सल्लम की जिन्हें वो तख्ती पहुँची, रब ने वो खुद ही पहुँची। रब का नौकर होंदा तो जड़ा वह हो जाएगा, सारी जन्नत उसकी उसी। और याद रखो कि उस तुसी अगर मतलब रब नू अगर हासिल करना तो 4 जानवर अपने अंदर ज़िबा करो। हिंदू के कोल बहुत ज़्यादा पैसा आ जाए तो कारोबार सैट करता है, तो या वो मतलब बिल्डिंगां बनाता जी 200 साल जानियां ने, तो मुसलमान को जो पैसा आता बुढ़ियाँ करता है। तो बेहतर तरीका कार है कि सब तो पहले वो अपना शावत दा मुर्ग उन्हें ज़िबा करो, जनानियां जो करता है। नंबर 2 अपना हसद दा कबूतर उन्होंने तुम ज़िबा करो, जो भरा को पैसा आ जाए तो जाकर पुलिस को कह दिंदा कि ये 2 नंबर काम करता है, हसद जो हो गया। तीसरे नंबर आ गया जनाब अली हिरस का कवा, तो जिस वक्त पैसे मतलब हलाल दे आ गए ने तो तुम कहते हो हूँ मुक्कना है तो भावें 2 लाख और हराम का पै जाए, वो भी हराम का हो। तो चौथे नंबर से जीनत दा मोर, जिस वक्त तुहाडे कोल बहुत ज़्यादा पैसा आ जाए तुम फिर कार से लंघोगे ना मेरे कोलों तो मेरे तो छिट्टा पा जाओगे कि मैं कीड़ा मकौड़ा असल इंसान तुसी हो। तो ये दरवेशी की यो दस कि देखो ये बड़ा औखा काम है, जड़ा बाहरों सुथरा है अंदरों गंदा है मुनाफक है, जड़ा बाहरों गंदा है तो अंदरों सुथरा है वो वली अल्लाह है, तो जड़ा बाहरों भी सुथरा है अंदरों भी सुथरा है वो कौन है? आलम दीन। वो कौन सी? रिजवी, जिसकी करोड़ों दुनिया ने जनाब ने की वो सारी वो बड़ा ज़बरदस्त वो मतलब है, वो वली अल्लाह तो भी ज़्यादा रुतबा है जिवें। लेकिन अजकल जैयद आलम नबी मेराज से गए तो वेख्या कि जनाब अली फरिश्ते जैयद आलम के होंठ कट रहे हैं। नबी सल्लम ने पूछा भाई या बड़ी सारा की मामला है? उन्होंने क्या कहा ऐ मेरे महबूब ये लोग वो सन जो लोगों को तबलीग करते हैं तो जैयद आलम तेरी उम्मत दे, लोगों ने कहते भी करो, भी करो, भी करो, लेकिन खुद दे अमल नहीं करते, इन्होंने बोली कट देने लगे हैं ताकि बोलने लगे हैं। तो इस वास्ते बचा दरवेश फी ज़माने से लभना बहुत मुश्किल है। और फिर मैं तुम दसना कि मेरा 30 साल तो 8 पैरा हो गया, 30 साल तो यानी मेरा
گوشت انڈا مچھلی لسن پیاز بھی بن دے لیکن ہوں کھلیا کیونکہ میرا آپریشن ہوا پراسٹیٹ کا جس کی وجہ سے انہوں نے مینوں پھر ڈاکٹر نے کہا کہ کچھ کھا پی بابا بڑا کمزور ہو گیا تو وہ بھی چند دن کھادا اس بعد 8 پیری روزہ ہوے کیا 8 پیری بار بار گوشت کھان سے دل کرتا ہے دل چڑھ جاتا ہے لیکن جڑے بندگی صاحب کے مریض نے میرے نہیں میں تو انہوں نے کرانے والا وا کی آدھے جی نکاح ہاں پٹھا تو بندگی صاحب کا تو جدوں انہوں لوگوں نے پتہ لگا کوئی جناب ہرن کا گوشت لے آ رہا کوئی نیل گائے کا لے آ رہا کوئی مگھاں کا لے آ رہا کوئی سانوں شکر کا کلمہ پڑھنے کا تھوڑا گوشت کھل گیا تو گوشت کھاؤ تو میرے کو کھان سے دل نہیں کرتا دس ون از دی لائن آف مائنڈ کہ میں اس لائن سے چل رہا ہوں میری درویشی لائن ہے مینوں کسی کو ڈونٹ وانٹ ٹو ہیو اے لٹل پینی فرام آل آف یو دی کریشن ہیز بین کریٹڈ بائی اللہ آل آف یو آر بیگر اس سے منگنے والے ہو میں انگریزاں نوں کہنا کہ بیک فرام دیٹ ہو از ناٹ بیگر دیٹ از اونلی گاڈ خود کو منگ جڑا عام محتاج نہیں صرف اللہ ہے یہ میری تو دوستی وہ نال ہے جڑا بن منگیا کافراں بھی دیندا تے نہ ختم ہو جاتا دیندا یہ تو دوستی وہ تو کہندا کہ تو میرے کو بھی کو منگے میں تیرا دوست ہاں باشد کے گیرت کی دست دوست تک پریشان حالی ہو درماندگی دوست ہو چپ کر کے تم پیسے دے کبھی یار ہوئی تو دے چڑی نیتے نہ دیں لیکن اج فی زبانی تہاڈی بھن دے بن جا رہے تہاڈی بیویاں دے بن جا رہے تہاڈے پیسے دے بن جا رہے اج دوست کتنے لبدا ہے دوست بہترین کون ہے اللہ بے دوست اور پاک لوگ کنوں تھی راضی کرو گے رب نو راضی کر لو تو ساری دنیا تہاڈی مٹی ہو جائے وہ جی صاحب اور گل کوئی نہیں سب کھیڈ بنائی سو اے بندگی صاحب دی کھیڈ ہے چلدی پی چلدی رہنی ہے وہ مسئلہ یہ کہ اور نہ پیر پھڑو لال دیو نہ پیر پھڑو سارے فراڈو لینڈر ہیں وہ جڑا عام محتاج ہے گن مین گنا نال لے کے لگ پھرتے ہیں وہ دسو کہ وہ عام محتاج نے تو کی دین گے نہ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ بھائی یعنی فیوز یزدانی چاہتا ہے کہ آپ نے پوچھا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دسو کہ تہاڈی حال وچ کون غوث پاک لکھ رہے ہیں حسنی حسینی نے حسن مسند اولاد انہوں نے کیا کہ ہر وہ بندہ جڑا میرے نقش قدم پہ چلتا ہے میری حال ہے کلیریفیکیشن ہو گئی پھر انہوں نے ایک نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سادات کے اوپر تھوڑی ڈیفینیشن دے تو آپ نے کہا جڑا بندہ میری پیروی کرے گا میرے نقش قدم پہ چلے وہ میرا وہ سید ہے تم دسو پھر یہ کتوں آ گیا اور خاتون نے جنت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے نہیں تو کہتے ہیں کہ تھوڑا جہا کھانا پیا سی وہ بھی کسی حضرت علی کرم اللہ جی نے دے چھڑیا سائل نو کہ میں پیٹ سے پتھر بدیا انہوں نے کہا بیٹی میں 2 بچے ہیں یہ ہے جی وہ یہ تو لٹتے پھرتے ہیں وہ یہ وقت جاہلیت کا ختم ہو گیا جدوں لوگ مطلب بچیاں لے کے تو بچداں کے شام کھلو گئی ہونے باہر نکلنا پڑھ کے نمازیں پڑھنا جی بچے بچوں پھوک مارو نظر لگی ہوں دیکھو بچے 15 صورتیں ہوں جانا جی مسجد نیڑے بچہ یاد رکھو میری لائن بڑی اوکھی ہے مولوی حضرات جڑے نا وہ آرٹس سے اسٹوڈنٹ اتنے تاریخ لکھی تھلے تاریخ لکھی ایس تاریخ سے جنگ لگی ہے ایس تاریخ سے جنگ ختم ہو گئی تو جڑا مارکر ہے جنہیں وہ مطلب مارکنگ کرنی انہیں 5 نمبر دے کے دارہ بارنا انہیں پتہ بھی گپا پاری ہیں تو ساری لائن ہے پریکٹیکل لائن سارے مضمونہ جو پاس ہو جاؤ سائنس کے اسٹوڈنٹ ابھی سائنس کے اسٹوڈنٹ ہاں تو جب تھی پریکٹیکل چ فیل ہو جائے گے ساری پریکٹیکل ہے جتھے عقل ختم ہوتی ہے اتوں روحانیت چلتی ہے تو پھر وہ اپنا جس لیے وہ چل پی ہے کہ ساری طریقت کا مین تصوف کا مین ہے تیل نال توبہ کی ڈیفینیشن سواد نال صفائی واو نال ورفتگی کا مین ہے کہ بے خبری تیل نال فنا عبادت کی جی ڈیفینیشن ہے این نال عجز انکساری جو نہیں کہتے این بے نال بندگی الف نال آہد خدا نو بعد اولا شریک بننا مطلب ادھروں دال نال درستی تو تیل نال توبہ طریقت تینوں کہتے ہیں میں ساری ڈیفینیشن نہیں دس دوں وہ جی طریقت کا میں نے تزکیہ نفس اپنے نفس میں مارنا یہ کوئی مطلب سائی بات کا کہتے ہیں بابے نے 8 پیارا روزہ کیا میں بھی سائی ہوں میں خوش ہو جاؤ اور میں بعد میں پتہ لگے میں پاؤں کوئی رہاندا ہے کون رکھ سکتا ہے پہلا بندہ جنہوں میں انٹرویو دینا میں کدی کسی نے دیتا وہ مطلب ایک رستے کنے آتے ہیں سما والے آتے ہیں جیو والے آتے سب آتے ہیں میں پہنچا دینا گل یہ بچا کے یاد رکھو یہ میری طاقت نہیں طاقت کی وہ جی میرے قسم سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ غوث پاک دے مرشد اس زمانے دے جب کہ آپ نے اپنی کتابیں لکھا کہ کاش میں داتا صاحب کے زبانی سے پیدا ہوتا تو میں یہ نبی حاصل کے بیٹھوں لیکن کسی جڑے داتا اپنا غوث پاک نے 70 سال چھوٹے نے بندے داتا صاحب
لیکن آپ جس طرح جڑے سن سری سچی رحمت اللہ ایک دن جاتے ہیں پاگلوں کے ہسپتال ایک دن جاتے ہیں جس عورتوں کا میلہ لگا ہوں دکھدیاں ہیں اتنے میں وہ کلیریفیکیشن کر لگا کہ میں نہیں کچھ کر سکتا کروانا ہے وہ جس وقت کالی جی بڈھی آ گئی تو ریٹ لگتا سی خوبصورتی انہوں نے کہا یار تم کون لوے گا پھر مجبور ہو گئے تو کہتے ہیں چلو میں ہی لے لیں خرید لئی خرید کے رات میں جناب جی وہ سیٹی چیک ریکی کر دین پہ کہ یہ کی کرتے پچھلی رات اٹھی ہے وہ پانی کتنے گیزر ہوں سی ٹھنڈے پانی نہ وضو کیا وضو کر کے مسئلے سے کھڑی ہوگی تو کہیں یا بڑی سال کہ میرے نہ کنا پیار ہے کہ دیکھتے رہے کہ ملک شکایت پھیلیا دور کر دے پھر کہہ لی یا بڑی سال تو اس طرح کر کے بڑی بیماری سارے ملک میں پھیل گئی ہے تو تینوں اپنے پیار کی قسم جو میرے نہ کرنا ہے وہ مہربانی وہ تو ساری بیماری جان دے سری سختی رحمت اللہ اٹھ کے آتے ہیں بی پی یہ نہیں دعا کری دیے یا اللہ مینوں تیرے نال بڑا ہی پیار ہے جی جا پراں تو رات ساری لیف چ پڑھ کے تو مینوں وہنا پیا کہ بلا یہ کی کرتی ہے میری ریکی کرنا ہے تینوں استاعت نہیں انہیں دیتی کہ اٹھ استاعت نہیں دیتی کہ اٹھے تو مسئلے سے کھڑے ہو جائیں مینوں کھڑا کرنے والا وہ ہے کہ دے وہ میرے نال پیار کرتا تو ویکھ لی دونوں گلاں وڈے پوریاں ہو جانیاں تو صبح جناب قید بھی دور ہو گیا یہ ہمارے میری طاقت نہیں طاقت دینے والا اگر if you want to become something in future you must have to obey you must have to obey the order of your parents ماں باپ کی خدمت کرو جیسے ماں باپ بہن مت بیٹھو وہ کسی پیران دے چپ کر کے آرام نال ان کی خدمت کرو تو سب کچھ ماں باپ کی خدمت سے لگ جائے گا وہ زانی ہون شرابی ہون بدکردار ہون کل ذہن ہون انہوں کی کتاب تو نہیں پڑھائی جائے گی کتاب وہ تواڈے کو انہاں کول ہی رہے گی لیکن تہاڈی خدمت دس لگے یار اویس کرنی رحمۃ اللہ نبی نہیں ماں کی خدمت کر کے کس مقام تے پہنچ گئے آپ نے صاف کہتا اپنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہ تسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھا جدوں آپ کہندے نے کتاب ہی لکھ دین پہ کہ آپ نے کیا کہ عائشہ کوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کوئی آیا سی تیری نظر میں پکڑا تو کی نام سی وائس وہ تم دیکھیا سی کہندی موری دا ویکھنے کی کہندی کہ تو دیکھا تو جنتی میں تینوں ویکھنا میں جنتی تو کیا صحابہ کرام تھی مینوں ویکھ لو تو میں آلے تو اللہ لاکھ دے مالک سن تو انہوں نے کہا اور کوئی گل ہوئی ہے کہتے ہاں میں انہوں نے پوچھا سی کہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا تو میں آخیا بھی میں تو روزانہ بھی نہیں ہاں انہوں نے کیا سی نہیں انہوں نے کیا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہ واقعی گل تھی کہ میرے چہرے تو ایک پردہ چاک ہو جائے تو غش پی جائے اصل میں وہ نہیں تو خدمت کی تھی ماں کی خدمت کی تھی اور یار اتنے کھ نہیں جے لبدا اتنے کچھ نہیں جے انہیں کھ نہیں تو دینا یہ جناب لٹ کے لے کے جانے پہ تسی کی کرو گے یہ آدھے تو ہاں وے فلوتے دے نے تو ہاں ساڈے جھنڈے تھلے کو اور تمہیں اپنا جھنڈا نہیں لبنا تھی کہڑے پاس ٹرے ہو جھنڈا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہونا ہے یہ نہ چپ کر کے ماں باپ کی خدمت کرو ماں باپ میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو پریز مائی سیلف میں ساری زندگی اپنی ماں کو پیچھا نہیں کیتا ساری زندگی ہوں میری ماں قبر چ میں پھر میں کہنا میری ماں زندہ میں پھر بھی نہیں پیچھا کرتا تو میں نے وہ دعاواں نہ سب کچھ لبا ہے کیونکہ کسی چیز کی میرے کو کمی نہیں ہے اور پیڑیو بے لوس پیار کرنے والا ہو جائے اگر پیار کریں ساتھی لب دیو تو بیٹھے نے کرامن کاتبین یا نہ منہ نہ مارتا پھل انہاں نہ پیار کرو یہ ساتھی بن جان گے اور اے جڑا ویلا بہ جائے گا اے جڑا نیکیاں لکھدا پھر نیکیاں لکھ لے کے اتنے بھیجے گا اے تے روزانہ ہی کاغذ بھر لیندا ہے اگر تانوں مطلب لو کرنے والا کوئی نہیں لبدا اور چھڈو اے مجازی عشق یہ کی دو جسماں دا ملاپ پیار کرنا جے لو کرنا تے قرآن نال کرو نالے تانوں قرآن نالے سمجھائے گا نالے پیار کرے گا ادھر جی پھر تو چوتھے نمبر سے پنجویں نمبر سے ہوئے نہ کاروبار بہترین کی ہے کاروبار کر کے آؤ آ کے عبادت کرو تو پنجویں نمبر سے ہوئے کہ اگر تسی مولوی بن گئے تو کسی نہ کسی مولوی نے تمہیں مار چڑنا پھر کدھر جاؤ تو بہتر طریقہ کار جے اور پیڑیو ماں باپ کی خدمت کرو ماں باپ کا ادب کرو جدوں میرے کو بندہ آ جائے کہ جی بیعت کر لو میں نہ ماں باپ ہے نہیں کہتے جاؤ تو میں بھج جا 40 سال تسی مرشد دیا جتیاں سیدیاں کر لو 40 سال ایک ٹنگ سے عبادت کر لو 40 سال سخاوت کر لو تو تاری بخشش نہیں ہونی تھی ماں باپ کے نافرمان یہ بھول جاؤ بڑی اتھینٹیکیٹڈ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ایک بچہ مردا سی پھر زندہ ہوئے مردا پھر زندہ ہوئے آپ نے کہا چکے جی ماں کو لے مجھے وہ کول گئے تو انہوں نے کیا کوئی نہیں بخشے انہوں نے کہا نہیں بخشے انہوں نے کہا تسی وہ سو جنہوں نے مشرکین مکہ زمین بوس کرتے ہیں لیکن اج میں تیرا درجہ باپ نہ ترین درجے اتر کیا تیروں نہیں بخشیں گی تو جی میں موہی کا دکھا کے نہیں مار چڑیا یہ جڑی مطلب تیرے درجے گر جانے
انہوں نے کہا جی نہیں بخشنا، کہتے چلو بس ٹھیک ہے، لے آؤ جی لکڑیاں لیا جناب، آگ لائی، سٹن لگے تو ماں جی ممتا زندہ ہو گئی، کہا جاؤ میرا میں بچ نہ سٹو جا مار پیٹ کی سپاٹ جان کرنا۔ وہ پھر کہڑا وڈا مرشد دے ماں باپ تو جس نہ فرمان ہونا تو کوئی دنیا کی اگر ایون ہی نہیں بنی کہ لاسٹ پرافٹ محمد پیس کی پانی اگر وہ جڑے نے وہ اگر تو مطلب نہیں بخشوا کر سکتے ہیں بخش بھی سکتے ہیں، جان بھی کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے ماں کا درجہ اتنے رکھا کہ جی یہ پیغمبر لو لاکھ کے مالک ہونے کے باوجود آخری پیغمبر ہونے کے باوجود نبوت محمد ختم ہونے کے باوجود نہیں کیتا، انہوں نے نہیں کیتا مسئلے کے طور دسو ہو تو نہیں بخشوا لیں گے ہیں اور چھڈو پر انہوں کوئی پکڑ کے پھر میں دساں گا کہ میں جنہیں پیسے لوگ دیں گے کیونکہ میں ڈاکٹر ہوں پیسے ہزاراں دنیا کی میں دوائی دینا مفت میں کی ڈاکٹری اس واسطے۔ اس بعد اتنے شیرگڑھ ہر مہینے آ کے دیکھ لو ہر مہینے کہ لائناں لگی ہیں، ایک میجر ویس ہے مطلب انہیں میرا بیگ پھڑیا ہوتا ہے جو اپنی کاپیاں کٹ کے دے جاتا ہے، وہ بڑے بڑے 100 چھوٹے 50 باقی لائناں لگی ہیں بچوں نے جناب 20 30 کئی جا رہے ہیں، ادھر لنگر بھی کھوانا، دوائیاں بھی مفت دینا، پیسے بھی مفت واننا تو نقش بھی مفت واننا، یہ میری پریز نہیں وہ کرواؤں کیونکہ میں اس پوائنٹ سے عمل پیرام ہاں کہ ونڈ چھڑو تو بندگی خاص چھڑو تو بندگی دس ون از دی لاسٹ پیراگراف ہمارا۔ تھینک یو ویری مچ۔ حضرت داؤد بندگی کرمانی قادری شیرگڑھی رحمۃ اللہ علیہ کا احوال آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ حضرین اکرام، حضرت داؤد بندگی شیرگڑھی قادری 10ویں صدی ہجری کے سلسلہ قادریہ کے اکابر اولیاء میں سے تھے اور انہیں اپنے دور کے اولیاء اور بزرگان دین میں ایک خاص مقام حاصل تھا۔ آپ کی بزرگی اور ولایت مسلمہ ہے۔ آپ کا اسم گرامی داؤد تھا مگر آپ حضرت شیخ داؤد بندگی کے نام سے مشہور ہوئے کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بے پناہ عبادت کی، اس لیے بندگی کا نام آپ کے نام کے ساتھ مشہور ہوا۔ آپ کے والد کا نام فتح اللہ بن مبارک تھا۔ پہلے آپ کے اجداد چینی وال میں رہائش پذیر تھے، پھر وہاں سے نقل مکانی کر کے موضع سید پور میں چلے گئے۔ یہ قصبہ ضلع مظفر گڑھ میں ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت 27 رمضان المبارک سن 919 ہجری میں چینی وال ضلع مظفر گڑھ میں ہوئی۔ آپ کے والد آپ کی پیدائش سے کچھ عرصہ قبل اللہ کو پیارے ہو گئے، پھر آپ کی پیدائش کے تھوڑے عرصے بعد آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ چنانچہ آپ کی پرورش آپ کے بڑے بھائی سید رحمت اللہ نے کی۔ آپ نے بچپن کا زمانہ اپنے نہال کے ہاں ست گھرا ضلع سہیوال میں گزارا۔ ابتدا میں آپ اپنے بھائی کے زیر تربیت برسوں تحصیلی علوم میں مصروف رہے، پھر آپ بقیہ علوم کی تکمیل کے لیے لاہور تشریف لائے اور یہاں آپ نے اس زمانے کے مشہور عالم شاعر اور صوفی حضرت مولانا عبد الرحمن جامی کے شاگرد مولانا شیخ محمد اسماعیل بن عبداللہ اوچی سے تعلیم حاصل کی، جو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے تھے۔ شیخ داؤد کی ذہانت اور ذکاوت کا یہ عالم تھا کہ جو کتاب پڑھتے ذہن میں فوراً محفوظ ہو جاتی۔ آپ کی غیر معمولی صلاحیتوں کو دیکھ کر آپ کے استاد شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح ہمیں یہ فخر ہے کہ ہماری مولانا جامی سے ملاقات ہوئی اور ہم نے ان سے استفادہ اور اکتساب علم کیا، ہمارا یہ شاگرد بھی ایک روز علم و فضل اور شہرت و مقبولیت کے اس مرتبہ پر پہنچے گا کہ لوگ اس سے استفادہ پر فخر کریں گے اور اس سے ملاقات کو اپنے لیے باعث برکت سمجھیں گے۔ چنانچہ آپ کی پیش گوئی حرف بحرف صحیح ثابت ہوئی۔ ظاہری علم حاصل کرنے کے بعد آپ ہر وقت عبادت میں مصروف رہنے لگے، رات بھر نہ سوتے اور ساری رات کبھی قیام، کبھی رکوع، کبھی سجود اور کبھی قعدہ میں گزر جاتے۔ کئی سال آپ نے جنگلوں میں ایسے گزارے کہ دنیا اور اہل دنیا سے آپ کا تعلق نہ رہا اور کثرت ریاضت سے آپ کو حضرت غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے براہ راست نسبت اوصی پیدا ہو گئی۔ پھر حضرت غوث الاعظم کی باطنی ہدایت سے آپ نے حضرت سید حامد گنج بخش قادری کے دست حق پرست پر بیعت کی اور ان سے سلسلہ قادریہ کی تکمیل کے بعد خرقہ خلافت حاصل کیا۔ شیخ حامد گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ عبد الرزاق بن شیخ عبد القادر ثانی کے صاحبزادے تھے اور سلسلہ قادریہ کے اکابر شیوخ میں شمار ہوتے تھے۔ سلسلہ قادریہ میں حضرت شیخ حامد گنج بخش سے بیعت ہونے کے بعد آپ نے قادری اذکار کے مطابق بے پناہ ریاضت اور مجاہدات کیے۔ آپ دیپال پور کے صحرا میں
नंगे पैर और नंगे सर फिरा करते थे। सवाए जंगल के परिंदों और जानवरों के कोई आपका साथी न था। साल हर साल तक आपने सहराओं और जंगलों में इबादत की और इतनी इबादत की कि दिल की तमाम ख्वाहिशात खत्म हो गई और दुनियावी अलाइक से बेनियाज हो गए। फैज़े बातन की बदौलत फिरका बाजी और दुनियावी झगड़ों से निकलकर रूहानी सुकून के साथ जिंदगी गुजारने लगे। अब आपका क़याम शेरगढ़ जिला साहिवाल में था, जो अब जिला उकाड़ा में आता है, और आपके रूहानी फ्यूज़ो बरक़ात से अवाम और ख़ास इस्तिफ़ादा करने लगे। हजरत शेख ने पाक बाजी और नफ्स कशी को जिंदगी का शार बना लिया था। वो लगातार 6 माह रोजे रखते चले जाते और इफ्तार के वक़्त नहायत मामूली ग़िज़ा खाते और उनकी खुराक बहुत कम और बड़ी ही सादा हुआ करती थी। लिबास भी आप सादा पहना करते थे। हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी साहब अखबारुल अखियार के मुसन्नफ आपके हम असर थे। आप बयान करते हैं कि शेख दाऊद मजलिस में इस तरह मुस्तरिब और हैरान बैठे रहते जैसे वो शख्स बैठता है जिसकी कोई चीज गुम हो गई हो, जिस तरह कोई शख्स अपने महबूब के इंतजार में हो। अचानक आप पर ज़ौक़ शौक़ की कैफियत तारी हो जाती और हक़ाइक़ व मुआरफ बयान करने लगते और कभी कभी बयान फरमाते कि बगदाद शरीफ की हवाएं मेरे दिल को छू रही हैं, जो अपने साथ नफ़हाते इलाही को लिए हुए हैं। और अक्सर व बेशतर आप बगदाद शरीफ की तरफ देखते रहते, जो इस बात की दलील है कि आपको हज़रत गौस आज़म रहमतुल्लाह अलैह से निस्बत मानवी थी। आप बेहद मतवक्कल और गोशा नशीन थे। दुनियादारों की सोबत से बहुत परहेज करते थे और फिक्र को अपना फख्र समझते थे। आपकी बेनियाजी का आलम यह था कि एक दफा अकबर बादशाह ने अपना क़याम पंजाब के दौरान शहबाज खान कम्बो को आपके पास भेजा और तमन्ना जाहिर की कि आप इसके पास आएं, लेकिन आपने माजरत करते हुए कहला भेजा कि मैं यहाँ भी दुआ गो हूँ और जो कर सकता हूँ यहाँ बैठे भी कर रहा हूँ। आपने अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा दावत हक में गुजारा। आपके मुतल्लक मशहूर है कि आप अलाए हक को अमर बिल मारूफ में शमशीर बरहना थे और वज़ो नसीहत और इरशादो हदायत में उनका तमाम वक़्त गुजरता था। वो उन सूफियाए खाम और उलमाए सू से सख्त बेजार थे जिन्होंने इल्म और तसव्वुफ के पर्दे में दुनिया तलबी और बेजा को अपना मकसद बना रखा था। मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी लिखते हैं कि हज़रत शेख दाऊद की सखावत और कनात का ये आलम था कि साल में 2-3 बार हर वो शय जो उनके पास होती खा नकद खा जिन्स गुरबा में तकसीम कर देते और अपने पास मट्टी के एक कूजे और पुराने मुसल्ला के सिवा कुछ न रखते। वो किसी शय को भी अपनी मलकियत में रखने से बेजार थे। आपके खुलफा में से हज़रत मौलाना जमालुद्दीन अल मरूफ, शेख बहलूल, शेख सैफुद्दीन अब्दुल वहाब, शाह अबू इसहाक लाहौरी और हज़रत शाह अबुल मुआली लाहौरी के अस्माए ग्रामी काबिल कदर हैं। शाह अबुल मुआली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह आपके भतीजे हैं और उनके वालिद हज़रत शेख रहमतुल्लाह का मिज़ार पुर अनवार भी शेरगढ़ में हज़रत शेख दाऊद करमानी रहमतुल्लाह अलैह के मिज़ार पुर अनवार के करीब वाक़या है। आपका विसाल सन 982 हिजरी बमुताबिक सन 1574 ईस्वी में शेरगढ़ में हुआ और वहीं उन्हें दफन किया गया। आपका मिज़ार अक़दस शेरगढ़ में है। शेरगढ़ रनाला खुर्द से 17 किलोमीटर के फासले पर दीपालपुर रोड पर वाक़या कस्बा है। आपके मिज़ार पर एक बहुत बड़ा गुंबद बना है और साथ ही एक मस्जिद भी है। यहाँ हम आपकी चंद करामात का जिक्र करते हैं। मनकूल है कि जब आपने शेरगढ़ में डेरा लगाया तो यहाँ से हिंदू फकीर विंदु राम को उठा दिया। उसने जाती दफा कहा कि मैं तेरा चिराग यहाँ जलने नहीं दूंगा। आपने फरमाया ये चिराग खुदा का रोशन किया हुआ है, तेरे बुझाने से नहीं बुझेगा। चूंकि वो फकीर भी मुस्तजाब दुआत था, इसके तसर्रुफ से उर्स के दिन में भी सख्त हवा शुरू हो जाती है, मगर आपका ये तसर्रुफ है कि चिराग गुल नहीं होते, वैसे ही जलते रहते हैं। आज तक ये दोनों बातें जारी हैं, बल्कि उस हवा को अक्सर लोग आपके नाम से ही मंसूब करते हैं। कहा जाता है कि एक बार हजरत बंदगी साहब कसरे आरफा के बाग में अकामत पजीर थे। आपके एक मुरीद आटा लेकर तनूर में रोटियां पकाने लगे। इतने में बादल आया और बारिश शुरू हो गई। सब लोग हैरान हो गए। इस हालत को देखकर हजरत बंदगी साहब ने फरमाया कि बारिश से कहो कि जहां हम हैं वहां तक न आए। मुरीद ने बहुत आजिज़ी से कहा कि मेरी क्या मजाल जो ऐसी बात कहूँ। हजरत ने फरमाया कि हम तुम्हें कहते हैं उसी तरह करो और नफस को महफूज रखो। बंदगी साहब के इरशाद की तामील में जिस तरह के हजरत ने फरमाया था, कहा उस कादर की कुदरत कि हजरत बंदगी साहब के नफ्से नफीस की बरकत से जहाँ वो दरवेश थे एक कतरा पानी तक का न बरसा और बाहर खूब बारिश हुई।
بندگی صاحب کے ایک مرید سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن حضرت بندگی صاحب سے درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں مجھے لڑکا عطا ہو۔ آپ نے دعا فرمائی اور آپ کی دعا کی برکت سے لڑکا ہوا، مگر وہ مر گیا۔ میں نے آپ سے ذکر کیا، فرمانے لگے کہ تم نے ہم سے درخواست کی تھی کہ لڑکا ہو، اللہ کریم نے لڑکا عطا کیا اور پھر وہ لے بھی گیا، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہے کہ وہ فقیروں کی دعا سے تمہیں 2 اور لڑکے دے گا اور وہ لمبی عمر پائیں گے۔ کچھ عرصہ بعد فرماتے ہیں کہ میرے ہاں 2 لڑکے ہوئے، ایک بیمار ہو گیا تو میں نے حضرت کو اطلاع دی۔ آپ نے فرمایا آپ کو کیا ہے؟ وہ میرا لڑکا ہے، وہ اکثر بیمار ہو کر شفا پاتا رہے گا۔ پھر جس طرح حضرت بندگی صاحب نے فرمایا ویسے ہی ہوا، اس کے دونوں بیٹوں نے طویل عمر پائی۔ محترم ناظرین، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔